بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں چند جملے پڑھنے والے ہیں کہ جس سے ہم اپنے گزشتہ اسباق کی پریکٹس اور مشق کریں گے اور اپنے ویکیبلری اور زاد لغوی میں اضافہ کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ، وجد خالد۔ وجد خالد، خالد نے پایا۔ وجدہ کے معنی ہیں ملنا، حاصل کرنا، چیز کو اپنے گرفت میں لینا۔ وجدہ، اس نے حاصل کیا۔ وجدہ، خالد نے حاصل کیا فی المدرستی، یا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں وجدہ ملا، خالد کو ملا۔ خالد کو ملا فی المدرستی، مدرسے میں، قلماً غالیا۔ قلماً پین، کوئی بھی قلم ہو، غالیا مہنگا۔ غالیا، مثال کے طور پر ہم ایک اور جملہ بناتے ہیں۔ آپ نے کسی سے پوچھا بکم، بکم ھذا القلم، یہ والا قلم کتنے کا ہے؟ بکم، کتنے کا۔ بکم ھذا القلم، یہ قلم کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا ھذا القلم، یہ والا قلم، بمئہ روپیہ، کتنا کہا؟ بمئہ، 100 روپے کا ہے۔ بمئۃ روبیہ، عربی میں بھی روبیہ کہتے ہیں، مئہ کہتے ہیں 100 کو، مئہ۔ یہ با ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ اس سے جس طرح سوال میں ہم نے کہا بکم، کتنے کا ہے، جواب میں بھی ھذا القلم، یہ قلم، بمئۃ روبیۃ، یہ 100 روپے کا ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں کہا ھذا غال جدا، یہ بہت مہنگا ہے۔ غال کو سمجھانا مقصود ہے۔ یہاں پر آپ نے پڑھا قلماً غالیا، بہت مہنگا قلم اس کو ملا تو اس نے اٹھا لیا۔ یہاں پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ھذا غال جدا، یہ بہت مہنگا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم غالن کو بھی استعمال کریں کہ عربی زبان میں غالن کا معنی ہے مہنگا، مہنگی چیز۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وجدہ فعل ماضی کا صیغہ تھا، اسی طرح وجدت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ وجدت قلماً غالیا، میں نے مہنگا قلم مجھے ملا، مجھے مہنگا قلم ملا، پڑا ہوا تھا کہیں پر۔ وجدنا، ہمیں ملا۔ تو اس طرح کے افعال جتنے بھی ہیں اس کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور بار بار ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ عربی زبان میں ہم غلطی نہ کر پائیں۔ یہاں پر میں نے مؤنث کی مثال لکھی ہے اور وہ فعل میں نے استعمال کیا ہے۔ وجدت فاطمۃ، فاطمہ کو ملا قلماً، قلماً غالیا، مہنگا قلم، اسود، کالا، اسود کہتے ہیں کالے کو۔ وجدت فاطمۃ قلماً غالیا اسود، فاطمہ کو ایک قلم ملا جو کہ مہنگا ہے اور وہ کالے رنگ کا ہے۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں وجدتی قلماً، آپ کو قلم ملا۔ وجدتی جب آپ مؤنث ہیں، مؤنث کے لیے وجدتی۔ تو یہ تمام افعال اسی طرح سے ہم جتنے بھی صیغے بنائیں گے تو اس میں ہم ماضی، مضارع اور ماضی میں 3 زمانے ہوتے ہیں۔ 3 زمانوں میں غائب کا، ٹھیک ہے، مخاطب کا اور متکلم کا۔ یہ آپ حضرات نے صرف میں بھی پڑھا ہے، لیکن صرف کی طرف ضرور آپ توجہ کریں اور صرف میں ان چیزوں کو سیکھیں تاکہ عربی زبان بولتے وقت ہم سے اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں۔ تو غائب میں آپ کو معلوم ہے مذکر کے لیے بھی 3 صیغے ہیں،
ٹھیک ہے، اور اسی طرح مؤنث کے لیے بھی 3 صیغے ہیں، 3 یہاں پر اور 3 یہاں پر۔ مثلاً ہم وجدہ میں کس طرح پڑھتے ہیں؟ وجدہ، وجدا، وجدو۔ مؤنث میں کس طرح پڑھتے ہیں؟ وجدت، وجدتا، وجدنا۔ تو یہ 3 اور 3 6 ہو گئے۔ اسی طرح مخاطب میں بھی مذکر اور مؤنث کی تقسیم ہے، مذکر میں بھی 3 ہیں، پھر مؤنث میں بھی 3 ہیں۔ اس کے کس طرح ہم پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وجدتا، آپ ایک آدمی نے پایا اور آپ کو ملا۔ اس کے بعد وجدتما، آپ 2 آدمیوں کو ملا، آپ دونوں نے پایا۔ اس کے بعد وجدتم، تم سب نے حاصل کیا اور تم سب کو ملا۔ اسی طرح مؤنث کے بھی پھر 3 ہیں، وجدتی، صرف ہم زیر لائیں گے تا کے نیچے، وجدتی، آپ ایک عورت نے پایا۔ اس کے بعد وجدتما، اسی طرح جس طرح مذکر میں ہے، اور اس کے بعد وجدتن، آپ تمام عورتوں کو ملا اور پایا۔ اب باقی بچا صرف متکلم، تو متکلم میں صرف 2 صیغے ہوتے ہیں، وجدتو، وجدنا، جو ہم نے پچھلے صفحے میں پڑھ لیا۔ تو یہ 6 اور 6 یہ ہو گئے، اور 6 یہ مخاطب کے ہو گئے، 2 متکلم کے۔ تو یہ کل ہوئے 14۔ کتنے صیغے ہوئے؟ 14 صیغے ہوئے۔ تو یہ ماضی کے ہیں، اسی طرح مضارع کے بھی 14 ہیں۔ تو یہ زمانے آپ بالکل بھی نہ بھولیں، اس کو سیکھنا اہم ہے اور بہت ضروری ہے عربی کے حوالے سے۔ آئیے کتاب میں اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ رابع عشرہ، سبق نمبر 14، الامانۃ۔ الامانۃ یعنی امانت داری، امانت داری ہے، اس قصے میں اس کا بیان ہے۔ تو ہم اس قصے سے اپنی جو جملے ہیں اور ترجمہ سیکھ سکتے ہیں، تاکہ پھر ہم بھی اسی طرح کے جملے بنا سکیں اور ان جملوں کو اپنے باہمی گفتگو میں استعمال کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وجدا خالد، خالد کو ملا، خالد کو ملا، فی المدرسۃ، مدرسے میں، قلما غالیا، ایک ایسا قلم جو مہنگا تھا، فاخذہ، دیکھو یہ ہو سے کیا مراد ہے؟ ہو سے قلم مراد ہے۔ فاخذہ، اخذ معنی لینا، اخذ معنی کیا ہے؟ لینا، کسی چیز کو لینا، اٹھانا، اخذ۔ اب میں کہوں میں نے کتاب کو اٹھایا، تو میں کہوں گا اخذت الکتاب، اخذت الکتاب، میں نے کتاب کو اٹھایا۔ تو اسی طرح وہ غائب ہے یعنی خالد، فاخذہ، تو اس نے قلم کو اٹھایا، وسلمہ، اور قلم دیا اس نے استاد کو، استاد کو دے دیا، استاد کو پکڑایا۔ وسلمہ ای سلم القلم، قلم دے دیا، الی مدیر المدرسۃ، مدرسے کے محتمم صاحب کو دیا قلم۔ فشکرہ، تو مدیر صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شکرہ، شکرہ، شکرا، شکرو، اسی طرح ہم گردان کریں، اس کو یاد کریں اور صیغے بنائیں۔ ولما وقف، اور جب، ولما کا کیا ترجمہ ہے؟ جب، وقف، کھڑے ہو گئے، التلامیذ، شاگرد اور طلبہ، صفوفاً، صفوں میں، جب شاگرد صفوں میں کھڑے ہو گئے، وقفہ کا ترجمہ ہے کھڑا ہونا۔ اب میں آپ سے کہوں لماذا وقفت، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ لماذا وقفت، لماذا ہوا واقف، وہ کیوں کھڑا ہے؟ لماذا الاستاذ واقف، استاذ کیوں کھڑا ہے؟ اسی طرح وقف التلامیذ، شاگرد کھڑے ہوئے، صفوفاً، صفوں میں، سأل المدیر، سأل معنی سوال کرنا، پوچھنا، سأل المدیر، محتمم صاحب نے سوال کیا، پوچھا، عن صاحب القلم، کہ قلم کس کا ہے؟ قلم کا جو مالک ہے اور جو قلم کا صاحب ہے، جس کا قلم کھویا ہوا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا سب طلباء سے کہ بھئی یہ قلم کس کا ہے۔ وسلمہ ایاہ، مدیر صاحب نے وہ قلم اس طالب علم کو کہ جس کا وہ تھا دے دیا۔ ومدح خالداً،
مدح کو یعنی خالد کی صفت بھی بیان کی، و مدح مدح کرنا یعنی مدیر صاحب نے خالد کی مدح بھی کی اور صفت بیان کی، لی امانتی ہی کہ خالد بہت امین ہے، وَكَتَبَ اسمہ علی السبورہ اور خالد کا نام، اسم کہتے ہیں نام کو، مسموکا تیرا کیا نام ہے، اسمی خالد میرا نام خالد ہے، مسموکا مسم ابی کا تیرے والد صاحب کا کیا نام ہے، مسم استاذی کا تیرے استاذ کا کیا نام ہے۔ تو یہاں پر ہے وَكَتَبَ اسمہ اور اس کا نام اس نے لکھا ہے، علی السبورتی سبورے پر، سبورہ کہتے ہیں بورڈ کو، بورڈ، ٹھیک ہے، تو بورڈ پر انہوں نے خالد کا نام بھی لکھا اعزاز کے طور پر۔ سوال اور جواب بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو کس طرح سوال کرنا ہے اور کس طرح جواب دینا ہے۔ من وجدہ کون ہے وہ، من وجدہ قلمن کس کو قلم ملا، کس نے قلم کو ڈھونڈا، خالد وجد القلم خالد نے قلم یعنی خالد کو قلم ملا، حل وجد خالد قلما فی الطریق کیا خالد نے قلم کو ڈھونڈا یا قلم اس کو ملا، فی الطریق راستے میں، طریق کہتے ہیں راستے کو، حل وجد کیا ملا خالد کو قلما قلم فی الطریق راستے میں، لا نہیں، بل وجد خالد بلکہ خالد کو قلم ملا، فی المدرستی مدرسے میں، حل کان القلم غالیا کیا قلم مہنگا تھا، ام رخیصا یا سستا تھا، جواب ملا کان القلم غالیا، کانا ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب یہ اسم پر داخل ہوتا ہے تو پہلے والا رفع اس پر ضمہ پیش ہوتا ہے اور دوسرے والے پر فتحہ ہوتا ہے، کان القلم غالیا، مثال کے طور پر کان الطالب، طالب یہ دیکھو ہم نے اس کو ضمہ دیا، کان الطالب مجتہدا محنتی تھا، کان الطالب ذکیا طالب ذہین تھا، کان الطالب نائما طالب علم سویا ہوا تھا۔ تو یہ دوسرا جو ہے اس پر فتحہ یعنی زبر آئے گا، اس کو نہ بھولیے۔ میں نے آپ سے کہا این کان خالد، خالد کہاں تھا، این کہاں، این کان خالد خالد کہاں تھا، تو آپ نے کہا کان خالد جالسا، کان خالد جالسا خالد بیٹھا ہوا تھا۔ تو دیکھو اسی طرح ہم اس کو یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔